والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. بڑی محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. گویا کہ حضور نے بتایا درود پاک پڑھنا یہ جنت کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ صبح و شام ہر وقت درود و ثنا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج جو سبق سنانا ہے وہ ہے دل کے بارے میں. آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کل قیامت کے دن اللہ آنکھوں کے بارے میں اور کانوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا ہم سے. اور ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے جو اہم ہے وہ دل ہے، اور اس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے. قرآن پاک میں 70 مرتبہ 70 مقام کے اوپر اس کا ذکر آیا. اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو دل کی 3 قسمیں بنتی ہیں. کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے قلب سلیم، ایک ہے قلب میت، اور ایک ہے قلب مریض. قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو سلامتی والا دل ہو، سبحان اللہ، خواہشات سے بچا ہوا ہو، اور وہ حسد، بغض، یعنی جتنے بھی یہ بری چیزیں ہیں ان سے سلامت ہو، اسے کہتے ہیں قلب سلیم. اور اس کا معنی ایک صوفیہ یہ بھی کرتے ہیں کہ قلب سلیم اسے کہتے ہیں جسے محبت الہی، عشق الہی کے سانپ نے ڈس لیا ہو. اللہ، کیونکہ عربی میں سلیم کہتے اسے ہیں جسے سانپ نے ڈسا ہو، جسے محبت الہی، عشق الہی کے سانپ نے ڈس لیا ہو، اسے قلب سلیم کہتے ہیں. اور قلب میت کہتے ہیں مردہ دل کو، جو نہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہو اور نہ ہی اس کی اطاعت کرتا ہو. اور نمبر 3 قلب مریض، جو اپنے خالق اور مالک کو تو پہچانتا ہو لیکن اس کی اطاعت میں سستی کوتاہی کرتا ہو، اور اس میں حسد بھی ہو، بغض بھی ہو، نفرتیں بھی ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں. تو دعا کیا کریں اللہ ہمیں قلب سلیم کی دولت سے معلومات فرمائے، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. میں آپ سے کوئسچن کرتا ہوں، اللہ کے کتنے گھر ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کے 4 گھر ہیں. کتنے گھر ہیں؟ بیت اللہ، بیت المقدس، بیت المعمور، اور چوتھا گھر قلب المؤمن عرش اللہ. سبحان اللہ. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، کیا خدا اس میں رہتا ہے؟ مجھے بتائیں نا. نہیں. بیت المقدس اللہ کا گھر ہے، کیا خدا اس میں رہتا ہے؟ نہیں. بیت المعمور خدا کا گھر ہے لیکن اس میں خدا رہتا ہے کیا؟ نہیں. خدا اگر رہتا ہے تو مرد مومن کے دل میں رہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سما سکتی ہے نہ زمینوں میں سما سکتی ہے، اگر وہ سماتی ہے تو مرد مومن کے دل میں سما سکتی ہے. بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں روزانہ جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں نا، ایسے ہے نا. لیکن جو خدا کا گھر ہے، جو خدا کا عرش ہے، تو پھر ہمیں اس کی صفائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس دل کو ہم ان چیزوں سے پاک صاف کریں یا نہ کریں؟ اس دل میں نفرتیں نہ ہوں،
محبتیں ہوں، حسد نہ ہو، دو نمبری نہ ہو، لالچ نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس دل میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف محبت ہو۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک ہیرا تھا، ہیرا بڑا قیمتی ہیرا تھا، لوگوں کو دکھاتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں نے کل جانا ہے فلاں علاقے میں، اور مجلس میں ایک چور بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یار میں نے بھی وہاں جانا ہے، تو مجھے اگر آپ اپنا ساتھی بنا لیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جس کے پاس ہیرا تھا، بڑا قیمتی ہیرا تھا، اور یہ چور دونوں چل پڑے۔ راستے میں رات ہوئی تو جو ہیرے کا مالک تھا اسے پتا تھا کہ یہ چور ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی جیب سے ہیرا نکال کر چور کی جیب میں ڈال دیا۔ جو چور تھا رات کے 12 بجے وہ اٹھ پڑا، مالک کی اس نے جیبیں ٹٹولی، سامان دے کر لیکن اسے ہیرا نہ ملا۔ صبح اٹھے، چور نے کہا کہ آج آپ کے کوئی ہیرے کی چمک شمک نظر نہیں آئی، اور مالک نے کیا کیا، صبح جلدی اٹھ کر نا اس کی جیب سے نکال کر پھر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تو مالک نے اپنی جیب سے ہیرا نکالا، اسے دکھا دیا۔ دوسری رات مالک چور نے اسی طرح کیا۔ مالک کیا کرتا، جب وہ سوتا تو چپکے سے اپنی جیب سے نکال کر ہیرا اس کی جیب میں ڈال دیتا، اور صبح جلدی اٹھ کر نا اس کی جیب سے نکال لیتا۔ اور یہ جو چور تھا یہ رات کو 12 بجے اٹھتا کہ جب وہ سویا ہوا ہوتا، اس کا سامان سارا ٹٹولتا، لیکن اسے ہیرا نہ ملتا۔ 3 دن کے بعد اس نے اپنا سر پکڑ لیا، کہا کہ میں بھی چور ہوں، لیکن آپ تو میرے ہی گرو نکلے ہیں، میرے ہی استاد نکلے ہیں، میں صحیح بتاتا ہوں، میں کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں۔ اب یہ بتائیں آپ ہیرا رکھتے کیا ہے؟ اب سنیے گا، جو ہیرے کا مالک کہنا چاہتا ہے نا، خدا بھی ہمیں یہی کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ او خدا کے بندے، اوروں کی جیبیں ٹٹولنے والے، تو نے اپنی جیب ٹٹولی ہی نہیں۔ ہیرا تو تیری اپنی جیب میں تھا، خدا کہتا ہے تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے مسجد میں، مندر میں۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ تو ہم اس میں کھو جائیں۔ ہمارے باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں نا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ رب نے آنکھیں دی تو آنکھوں کا مقصد کیا ہے؟ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، اور ناک سے ہم سونگتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، قدم چل کے جاتے ہیں، دماغ سوچتا ہے۔ اس باڈی میں یہ دل بھی ہے، دل کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا۔ اگر ڈاکٹر سے پوچھو، حکیم صاحب سے پوچھو، تو وہ یہ کہے گا اس کا مقصد ہے سرکولیشن آف بلڈ۔ یہ ایک پمپ ہے، ایک مشینری ہے جو پورے جسم میں خون کو جاری کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہم میں ماننے والے اعلیٰ حضرت کو بات وہ ہو جو عقل میں بھی آئے۔ اگر اس کا مقصد صرف یہی ہوتا خون کو جاری کرنا، تو کوئی اور عضو بھی ہو سکتا تھا۔ ایسا دل تو بکری کے سینے میں بھی ہے، کتے کے سینے میں بھی ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ یہ ایک تو لطیف ہے، ربانی ہے۔ دل کو رب نے صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ یہ خون کو جاری کرے، اللہ نے دل کو اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں نے کہا دل یاد نہیں بڑھایا ہے، تعریف نہیں زبان۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا۔ واہ واہ۔ وہ دور کا بابا بولا، دل دریا 14 طبق، اس دل اندر دل تو وہاں کو تاڑیں گے۔ تو پتہ چلا ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، سب کا سردار کیا ہے؟ بندے کا دل ہے۔ اس لیے صحابہ کا جھرمٹ تھا، میرے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ اذا صلح صلح الجسد كله، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ اذا فسد فسد الجسد كله۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتائیں وہ ہے کیا؟
میرے اور آپ کے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، وہ مرد مومن کا دل ہے، سبحان وہ اللہ، مرد مومن کا دل دل ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس دل کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ یقیناً جو ہمارے بزرگان دین ہے نا، وہ جس حالت میں بھی ہوں ان کا دل ذاکر ہوتا ہے۔ ہم زبان سے 70 مرتبہ اللہ کہیں اور دل سے 1 مرتبہ اللہ۔ اللہ، ہم یہ جو دل دھڑکتا ہے نا، ہم یہ نہیں کہ دل دھڑک رہا ہے، بلکہ تھوڑا اس کے اوپر توجہ کریں۔ جب ہم کسی کے مرید ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ دل کے اوپر ضرب لگاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہو اللہ۔ تو تھوڑا سا اپنی یعنی اپنا سر جھکا کر دل کی طرف توجہ کر کے یہ سوچا کرے کہ ہمارا دل دھڑک نہیں رہا بلکہ اللہ اللہ کا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہمارے دلوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اس میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں جب تو پیدا ہوا تھا تو یہ دل کی چادر بالکل صاف تھی، سفید تھی، چمکدار تھی، تو گناہ کر کر کے اس کو داغدار کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دل کو صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں میں اپنے آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے مولا کریم، صبح کی نماز پڑھی، مولا کریم درس سنا، اس کو اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، ہماری عبادات کو، نمازوں کو، روزوں کو، نماز تراویح کو، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ مولا کریم جلد از جلد ہم سے جدا ہو جائے گا۔ مولا کریم ہم سب کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم